سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ علیہ السلام بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس آیت مبارکہ میں آیات اللہ کو جو ہے وہ حق کہا گیا ہے، اور حق کا معنی حقیقت بھی ہوتا ہے، مقصد بھی ہوتا ہے، اور حقوق بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر ایک حقیقت ہے، جیسے کہ ایک تاریخ ہے۔ اب دنیا میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں وثوق سے کوئی بات کہنا ناممکن ہے، لہٰذا اگر ایک تاریخ دان ایک بات کہتا ہے تو دوسرا اس سے بالکل مختلف کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ماضی کے کسی بھی واقعے کے بارے میں جب قرآن بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اب ہم قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء کے قصے سنتے ہیں تو وہ ہمیں کون سنا رہے ہیں، یعنی کہ ہسٹری ہمیں کون سنا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہم آپ کے اوپر پڑھ کر سناتے ہیں ان کے اندر حقیقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، اور ان آیات کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے کہ کیوں اللہ پاک ماضی کی داستانیں، ماضی کے واقعات، ماضی کی قوموں کو ہمیں سناتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے جس کا تعلق آنے والے دور کے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 252 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ پاک نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اللہ پاک نے بہت زیادہ بلند درجات عطا فرمائے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ اب اس آیت مبارکہ میں فضیلت انبیاء کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا بظاہر ان آیات کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ایک نبی کی دوسری نبی کے اوپر کوئی فضیلت ہوتی ہے، لیکن علماء کرام کی اس آیت کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ فضیلت انبیاء کے بارے میں اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی خاص ایسی فضیلت دی ہے جو کہ انہی نبی کا خاصہ ہوتی تھی، لہٰذا یہ کہنا کہ اس نبی کو فلاں نبی کے اوپر فضیلت حاصل ہے یہ ان آیات کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو کس معاملے میں خاص فضیلت عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، اب یہ ان کی خاص فضیلت ہے کہ ان سے کلام کیا گیا، اور ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اپنا ایک خاص معاملہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے بلند درجات کی بات کی گئی ہے تو آپ علیہ السلام کا اپنا ایک خاص معاملہ ہے۔ اور میں کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے تو پھر بحث چھڑ جاتی ہیں، دلائل آ جاتے ہیں، فضائل شروع ہو جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بہت ساری حدیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے خود بھی منع فرمایا ہے کہ مجھے یونس بن متی سے زیادہ بہتر مت سمجھو۔ پھر آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل مت کہو، تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے خود بھی منع فرمایا ہے کہ مجھے کسی نبی کے اوپر فضیلت مت دو۔ اور ضمن یہاں پہ علماء کرام یہ بات بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فضلنا بعضهم علی بعض کہا گیا، اور یہی معاملہ ایک جگہ مرد اور عورت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عورت کے اوپر مرد کو جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے، تو وہاں پہ بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بحث کرنا کہ مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے، بلکہ اس کی بنسبت آیت مبارکہ کو یوں دیکھنا چاہیے کہ کچھ معاملوں میں اللہ پاک نے مرد کو فضیلت دی ہے، لہٰذا اس معاملے میں وہی فضیلت والا ہوگا کہ مال کمانا، اس کو گھر میں لے کر آنا، یہ اس کا خاصہ ہے، لیکن مرد اپنا مال نہ کھا سکتا ہے نہ اس کو پہن سکتا ہے، اس مال کو کھانے کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے، پہننے کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے، ایک گھر کی صورت میں بنانے کے لیے اس کو ایک دوسری مخلوق کی ضرورت ہے اور وہ عورت ہے، تو گویا کہ دونوں کے کمبینیشن سے ایک نظام چلتا ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر بجائے فضیلت کی بات دینے کے کہ ہر ایک کو اپنی جگہ ایک خاص فضیلت، ایک خاص کام جو ہے اور خاص مقصد جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر علماء کرام ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کسی خاص قسم کی فضیلت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی نبی کو خاص فضیلت دینے کے لیے کچھ بھی بات کرتے ہیں تو گویا کہ ایک طرح سے آپ اپنے نبی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نبی میں جو ہے یہ خاص خاصیت ہے، تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو اخلاق ہے، آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ایسی خوبصورت اور اعلیٰ ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص قسم کی فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اس بات کا خود نمونہ ہے کہ آپ کا مقام کیا تھا اور آپ علیہ السلام کی شان کیا تھی۔ یہاں پہ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ شائبہ بھی آ جاتا ہے کہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ میرا اتنا علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ مواد ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم نبی علیہ السلام کی فضیلت کو اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کر سکیں، تو بعض اوقات سیرت بیان کرتے کرتے گویا کہ ایک طریقے سے بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ علیہ السلام کی شان سے بہت ہی معمولی درجے کا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان کیا ہے اور آپ علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ اللہ کے سوا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔
پھر یہاں پہ خاص طور پہ 3 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی 3 انبیاء کی جو ہے وہ خاص امتیں ہیں، اور جب ہم ان کے درمیان میں تفاضل کو بیان کرتے ہیں تو عموماً انہی 3 نبیوں کے درمیان میں بحث زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اختلاف کی بات کی گئی ہے، اور اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ قتل کی بات بھی کی گئی ہے۔ لہٰذا جیسے کہ انبیاء کے تفاضل میں بحثیں کی جاتی ہے، پھر انہی کے امتی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ لیکن آیت مبارکہ میں جو اختلاف کی بات کی گئی ہے تو اختلاف کرنا یہ عین فطری معاملہ ہے۔ لہٰذا ہم دنیا کے ہر نظام میں جو ہے وہ اختلاف دیکھتے ہیں، مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا، اولاد اور والدین کا، عوام اور حکمران کا، ہر جگہ ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ اگر تو یہ اختلاف اپنی حدود کے اندر رہ کے کیا جاتا ہے تو پھر تو اختلاف ہی رہتا ہے، لیکن جب یہ اختلاف اپنی حد سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر یہ قتل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن آیت مبارکہ میں گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ اختلاف قتل کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اختلاف فساد بن جاتا ہے۔ لہٰذا اختلاف ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر اختلاف سے جو فساد اور جو قتل ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اختلاف کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو ہمیں فطرت میں جو اختلاف نظر آتا ہے، وہ اختلاف تو اس فطرت کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، یعنی دن کا آنا پھر رات کا آنا، اسی اختلاف میں تو دنیا کا سارا حسن چھپا ہوا ہے۔ پھر اختلاف جو ہوتا ہے وہ عوامی بھی ہوتا ہے اور علماء کا بھی ہوتا ہے۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ علمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر علماء لوگ آپس میں علمی اختلاف کرتے ہیں تو یہ بھی عین فطرت ہے، کیونکہ جب علم میں اختلاف نہیں کیا جائے گا تو وہ علم بلاک ہو جائے گا، وہ علم رک جائے گا۔ جب کسی علم میں اختلاف کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ پھر ایک سے بڑھ کر ایک رائے سامنے آئے گی، جدید تحقیق سامنے آئے گی۔ اگر شروع سے کسی بات کو فکس کر لیا جائے اور ایک بات کو ہی قانون سمجھ لیا جائے پھر تو دنیا کا نظام جامد ہو جائے، رک جائے۔ لہٰذا اختلاف سے جدت آتی ہے، اختلاف سے کسی کام کے اندر جو ہے وہ ورائٹی آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، چاہے وہ علم کے شعبے سے ہو یا اداروں کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، تو اختلاف جو ہوتا ہے اس کے اندر گویا کہ حیات ہوتی ہے۔ اور اگر اختلاف جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے، ادب آداب کے ساتھ کیا جائے، تو یہ ایک بہت مثبت عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے انفاق کی بات کی ہے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی انسان کے پازیٹیو کام اور انسان کے اعمال جو ہیں وہ نہیں رکنے چاہیے، وہ چلتے رہنے چاہیے۔ لہٰذا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل سے بھی سوچا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام دنیا کے لوگ کسی ایک بات کے اوپر ہی متفق ہو جائیں۔ وہ سوائے توحید کے کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے اوپر کل کائنات کا ہر فرد جو ہے وہ متفق ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر کے ایک افراد ہوتے ہیں، ایک طرح کے ماحول میں رہنے والے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی تربیت میں ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہر بہن بھائی کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک اپنی رائے رکھتا ہے، اپنی سوچ اپنا مزاج رکھتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہر چیز کے اندر جو ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، اسے میں اس دنیا کی وسعت کا راز چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا اختلاف مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اختلاف کو کرنا کس انداز سے ہے یہ اہم بات ہے۔